آج بھی 360 میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کے امریکی جمہوریت اور خارجہ پالیسی پر اثرات، پشتون معاشرے میں حجرے کی عدم موجودگی کے باعث انتہا پسند نظریات پھیلنے کا خدشہ، اور جانیے گا میانمار میں پان کھانے والوں کی حوصلہ شکنی کیوں کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر مواخذے کی کارروائی میں اپنی جماعت کی اکثریت والے امریکی سینٹ سے بری ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی۔ امریکی تاریخ میں مواخذے کا سامنا کرنے والے تیسرے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے عہدے کے ناجائز استعمال اور اپنے خلاف کانگریس کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات میں بری کر دیا گیا ہے۔ کل ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والے سینٹ میں ہونے والی ایک تاریخی ووٹ میں صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی قراردادوں کے حق میں 48 جبکہ مخالفت میں 52 ووٹ پڑے۔ تقریباً سارے ہی ووٹرز پارٹی وابستگیوں کے مطابق ڈالے گئے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس وقت جمہوریت کو نقصان پہنچایا جب انہوں نے یوکرین کے لیے امریکی امداد کو اپنے سیاسی مخالفت سابق صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات سے مشروط کیا۔ اگرچہ ریپبلکنز کی اکثریت والے امریکی سینٹ سے صدر کو بری کیا جانا یقینی تھا، ریپبلکن سینیٹرز کی صدر کو عہدے سے ہٹائے جانے کی مخالفت کے لیے وجوہات مختلف تھیں۔ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدر کی اپنی پارٹی کے ایک سینیٹر نے انہیں عہدے سے ہٹائے جانے کے حق میں ووٹ ڈالا۔ صدر کی بریت کے آگے ایک بہت بڑا عیارت کا نشان ہے۔ یہ نشان کہتا ہے کہ انہیں حقائق کی غیر موجودگی میں بری کیا گیا ہے، انہیں ایک منصفانہ ٹرائل کے بغیر بری کیا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی بریت بے معنی ہے۔ صدر کو ان کے آفس سے اس بنیاد پر ہٹانا کہ انہوں نے اپنے ان تسلیم شدہ اور آئینی اختیارات کا استعمال کیا جنہیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ صدور دونوں استعمال کر چکے ہیں، اس سے ایک انتہائی خطرناک مثال قائم ہو سکتی تھی۔ یہ ہمارے رائے دہی کے حقوق پر، ہماری قومی سلامتی پر اور ہمارے بنیادی اقدار پر ایک کھلا حملہ تھا۔ اپنے آپ کو عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کے نظام کو کرپٹ کرنا میرے خیال میں اس عہدے کی سب سے تباہ کن خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے مقدمے میں سینٹ نے ان کو بری بھی کر دیا۔ امریکہ کی جمہوریت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن گزشتہ ہفتے بین الاقوامی جریدے اکانومسٹ کی طرف سے جاری کیے گئے ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق امریکی جمہوری نظام ناقص ہے۔ ہم نے امریکہ میں انٹرنیشنل افیئرز اور سیاسیات پڑھنے والے پاکستانی نژاد امریکی اسٹوڈنٹ سے صدر ٹرمپ کے مواخذے پر رائے لی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پروسیس مکمل ہوگا، نتیجہ چاہے جیسا بھی ہو۔ یہ رہنماؤں کو احتساب کے دائرے میں لانے کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور صحافیوں کے ذریعے ثبوت سامنے لانے چاہیے تھے۔ اب جبکہ رہنما قابل احتساب ہے تو پاکستان میں بھی یہ دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ نواز شریف اور دوسرے سابقہ حکمرانوں کا احتساب ہو رہا ہے۔ گرڈ لاکڈ گورنمنٹ سسٹم ہے ہمارا ابھی، بیکاز اتنا زیادہ ٹینشن ہے ریپبلکن پارٹی ورسز ڈیموکریٹک پارٹی، اینڈ مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی اس ٹینشن کی وجہ سے کوئی افیکٹو پالیسی بن نہیں سکتی۔ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اس وقت بہت پارٹیسن ہو گیا، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان بہت زیادہ تقسیم ہے، اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک سے نظام چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت کوئی ریفارمز نہیں ہو رہی، چاہے وہ صحت کے نظام کے لیے ہوں یا کم از کم اجرت پر۔ مواخذہ میری نظر میں چھوٹی چیز ہے، اور بہت مسائل ہیں حل کرنے کو جو نہیں ہو رہے، کیونکہ دونوں جماعتیں کسی بھی بات پر متفق نہیں ہو پاتی۔ صدر ٹرمپ کو بری تو کر دیا گیا، مگر بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل فیصلہ تو نومبر میں ہوگا، جب امریکی ووٹرز اپنا فیصلہ سنانے کے لیے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اور عالمی برادری اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر عادل نجم۔ پروفیسر عادل، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امریکہ دنیا میں جمہوری آزادیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سب سے آگے رہا، کیا میسج گیا ہے ساری کارروائی سے، خاص طور پر ان ممالک کو جہاں آمریت یا جمہوری اقدار کمزور ہیں؟
میرے خیال میں صرف اس کارروائی سے نہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے، اور خصوصاً پچھلی الیکشن سے اور اس کے بعد جو صدر ٹرمپ کے رویے ہیں کئی، ان سے یقیناً ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ جمہوریت ہے کیا، اور امریکی جمہوریت ہی کیا معیار ہے. اور سچی بات یہ صرف یہ ان سالوں کی بات نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے سوال یہ نہیں اٹھ رہا کہ جمہوریت غلط ہے، لیکن جمہوریت آج کے جو تقاضے ہیں، تکنیکی تقاضے، عوام کی آواز کے تقاضے، ان سے کس حد تک منسلک ہے، ہاؤ ریلیونٹ اور ہاؤ ریلیٹڈ اٹ از ٹو دا فیکٹس آن دا ریالٹیز آن دا گراؤنڈ. تو وہ سوال اٹھا، اور یقیناً امریکہ میں اس وقت جو ہے، امریکہ کے اندر بھی اٹھ رہا ہے اور امریکہ سے باہر بھی اٹھ رہا ہے. اگین میں یہ ریپیٹ کروں گا، اس کا سوال یہ نہیں ہے کہ جمہوریت غلط ہے، کوئی اور نظام لے آؤ. سوال یہ ہے کہ از اٹ فٹ فار ٹوڈیز پرپز. تو ہم عالمی برادری کی بات کریں گے کہ وہاں پر جو جمہوری اقدار آپ کے کہنے کے مطابق ان کو بھی دھچکا پہنچا ہے. یہ بتائیں کہ متعدد پولز کے مطابق صدر کے مواخذے کا ان کی مقبولیت پر بظاہر کوئی اثر نظر نہیں آتا. صدر ٹرمپ کی بیس ان کے امریکہ فرسٹ کے نعرے سے سب سے زیادہ متاثر ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے خود بھی بات کی، انڈیا ہو یا برطانیہ ہو، دنیا میں نیشنلسٹ سیاسی نظریات کو مقبولیت مل رہی ہے. یہ بتائیں کہ اس میں امریکہ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو سوال ہے کہ جو ابھی کارروائی ہوئی سینٹ میں، اس میں کوئی ایسا سرپرائز کوئی نہیں تھا، اور ان اے وے نہ جیتا کوئی نہ ہارا کوئی، دونوں کی کچھ تھا، کچھ مجبوری تھی، اور یہ الیکشن کے لیے کی گئی اور الیکشن کا ہی حصہ ہوگا. ایک بڑی جو عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کارروائی بھی ہوئی، اس میں بہت سی باتیں بھی آئیں، اس کے دوران بھی کئی کرائسس آئے، لیکن جو صدر ٹرمپ کا حامی تھا وہ اتنا ہی حامی رہا، جو مخالف تھا وہ اتنا ہی مخالف رہا، بلکہ دونوں جو تھے، جو حامی تھا وہ اور حامی ہو گیا، جو مخالف تھا وہ اور مخالف ہو گیا. تو میرے خیال میں اس کارروائی نے جیت کسی کو نہیں دی، نعرہ دونوں کو دے دیا. اگر ڈیموکریٹس یہ نہ کرتے تو نہ کرنا ان کے خلاف جاتا، لیکن کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو ان کے جو حامی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ وہ جو آپ کے مہمان بھی بات کر رہے تھے پچھلے کلپ میں کہ جو ڈیوائیڈڈ امریکہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے. اور دنیا بھر میں ہم یہ ڈیوائیڈڈ پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، ناٹ اونلی ڈیوائیڈڈ بٹ ایکسٹریملی ڈیوائیڈڈ. پروفیسر عادل، یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا کہ ان کے اقدامات کے باعث اب دنیا میں امریکہ کا غلط تاثر جو ہے وہ ختم ہوا ہے. دوسری جانب وہ مختلف محاذوں سے امریکہ کو پیچھے بھی ہٹانا چاہتے ہیں. کیا امریکہ دنیا کے اہم ایشوز سے خود کو الگ کر بھی اپنی عالمی حیثیت برقرار رکھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں رکھ سکتا. اور میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے اپنی اوپینین دی ہے، لیکن ہر اوپینین پول سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو ایک ایمیننس ہے، جو مورل ایمیننس ہے، اس پہ دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ اقتصادی طور پہ دنیا جو ہے وہ ایک تغیر کا شکار ہے، خصوصاً یہ کہ ایک چائنا کی جو اکنامک رائز ہے اس کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ یہ جو جنگیں جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، دنیا بھی تنگ آئی ہوئی ہے. اور تیسرا سب سے اہم چیز جو وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ظاہر پھر سے یہ ہوا ہے کہ امریکہ کی جو ایک طاقت یا اس کی جو پوزیشن تھی، اس میں اس کی مورل ایمیننس کا بڑا ہاتھ تھا. مورل ایمیننس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کہتی تھی کہ یار موضوع ٹھیک ہے، ہمارے اگر اختلاف بھی ہے تو دے ول ٹیک دا رائٹ اسٹینڈ، کہ وہ درست سٹینڈ لیں گے. اور اس پہ جو ہے سوال آ رہے ہیں. اور یقیناً اس وقت امریکہ کی جو ساخت ہے تمام کی نظر میں وہ نہیں رہی جو تھی، اور یہ اس کی ایک ہسٹوریکل کاسٹ ہوگی. پروفیسر عادل نجم، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں نے جمعرات کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. اس سے قبل دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی. تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. حجرہ، جہاں پر پشتون معاشرے کی تہذیب اور ثقافت پروان چڑھتی ہے، پشتون معاشرے میں اسے درسگاہ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن شہری زندگی اور سوشل میڈیا نے اسے معدومیت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. پشتون ثقافت کے ماہرین معاشرے سے غائب ہوتی حجرے کی روایت کو خطرناک سمجھتے ہیں. ان کے مطابق اس سے معاشرے میں شدت پسند نظریات پروان چڑھ سکتے ہیں. وہ کیسے، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. پشاور سے عمر فاروق اپنی اس رپورٹ میں.
حجرہ، جہاں قبیلے اور علاقے کے مسائل پر بات چیت، شادی بیاہ کی تقریبات، گانا بجانا اور دینی مسائل پر بحث ہوا کرتی تھی۔ کبھی پشتون معاشرے میں ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا جہاں ہر عمر اور طبقے کے لوگ آتے تھے اور معاشرتی آداب سیکھتے تھے۔ آج حجرے کی روایت خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ گاؤں کی سطح پہ ہوتا تھا پہلے، اب لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بیٹھک بنا کے اپنے مہمان خانے بنا کے وہ حجرے کلچر جو ہے نا وہ خراب کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ حجرہ جو ہے نا وہ کلچر خراب ہوا ہے۔ عام طور پر حجرے قبیلے کی سطح پر ہوتے ہیں جہاں قبیلے کا سربراہ ملک کہلاتا ہے اور اسی کے پاس فیصلے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن کچھ ماہرین کے مطابق حجرے کی معدومیت کے ساتھ اس کی سیاسی معاملات پر گرفت کمزور ہونے سے ان معاملات پر ملا اور مسجد کا عمل دخل بڑھا۔ تاہم پشاور یونیورسٹی میں پیس اینڈ کنفلکٹ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین حسین شہید سہروردی کہتے ہیں کہ حجرہ اور مسجد دونوں کی عملداری کمزور ہوئی، جس میں بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا بھی ہے۔ بنیادی طور پر جس دن سے سوشل میڈیا نے سر اٹھایا ہے اس دن سے وہ تمام معاشرتی روابط ٹوٹنا شروع ہوئے جس میں کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے رہتے تھے۔ پشتو زبان کے شاعر اور پروفیسر عباسین یوسفزئی سمجھتے ہیں کہ جن علاقوں میں حجرہ کلچر مضبوط تھا وہاں انتہا پسند سوچ کو پروان چڑھنے میں مشکلات پیش آئیں۔ علاقے بچ گئے ہیں جیسے بنیر، دیر، اور یہ علاقے اس آگ کے درمیان تھے، لیکن انہوں نے حجرے کی کلچر کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پشاور یونیورسٹی کے پشتو ادب میں حجرے کو ایک عجائب گھر کی شکل میں زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو ان کی ثقافت اور روایت کے بارے میں بتایا جا سکے۔ اسی طرح ثقافتی اقدار کے لیے میوزیم کی جب تعمیر کی جاتی ہے تو ایک قسم کا کلک دینا ہے بچوں کو جو بھی آتے ہیں کہ یہ ہماری اقدار تھے، یہ ہماری رواج تھے، یہ ہماری روایات تھے، یہ ہماری تاریخ ہے، اس سے جڑ کے تسلسل کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں حجرے کی روایت شہروں سے چاہے ختم ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں اب بھی بہت سے اہم فیصلے حجروں میں کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ حجرہ کیا ایک نئے انداز میں پروان چڑھ سکے گا یا نہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ چین کے صوبہ ہوبی میں نوول کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں مزید 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین میں صرف ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے 29,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 5 فروری کو ملک بھر میں ان کیسز کی مجموعی تعداد 28,018 ہو جائے گی۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق چین کے علاوہ اب تک 31 ممالک میں کرونا وائرس سے 250 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر ووہان سمیت چین کے مزید شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اب تک چین کے علاوہ فلپائن اور ہانگ کانگ میں بھی 2 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ ان دونوں افراد نے ووہان کا حال ہی میں دورہ کیا تھا۔ امریکہ میں ووہان سے مزید 350 امریکی شہریوں کو چین سے نکال کر کیلیفورنیا کے 2 فوجی اڈوں پر واقع کرٹین کروز میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی حکومت نے ان غیر امریکی شہریوں کے ملک میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے جو گزشتہ 14 روز کے دوران چین کا سفر کر چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر امریکی حکومت نے حال ہی میں یہ اقدامات لیے ہیں۔ امریکہ میں خوف کے باعث کئی عوامی مقامات اور ایئرپورٹس پر لوگوں کو فیس ماسک پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف سردرن کیلیفورنیا لے چلتے ہیں جہاں کے غیر ملکی طلباء میں 13% کا تعلق چین سے ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے جیک وانگ چین میں سردیوں کی چھٹیاں گزار کر 1 ماہ قبل واپس امریکہ آئے ہیں۔ اگر انہوں نے مزید انتظار کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے بعد لگنے والی سفری پابندی کی وجہ سے واپس نہ آ پاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم کئی چینی طلباء سفری پابندی سے پریشان ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں چین جانا چاہیے یا نہیں۔ میرے آس پاس کے بہت سے طلباء اور دوستوں نے ابھی تک اپنا ٹکٹ بھی بک نہیں کرایا کیونکہ وہ مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں۔ سفری پابندی کا اعلان عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اس تجویز کے بعد کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی سفر پر غیر ضروری پابندیاں عائد کیے بغیر وائرس کو پھیلنے اور ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اقدام کیے جائیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیدر وپفلی کا کہنا ہے کہ امریکہ کا رد عمل غیر معمولی اور جارحانہ ہے۔
It seems that individual nation states ایسا لگتا ہے کہ چند ممالک نے عالمی ادارہ صحت کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور کئی معاملات میں ادارے کی تجاویز کو غیر اہم سمجھتے ہوئے انتہائی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے دنیا بھر میں خوف میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ چین پر مسئلے کے سیاسی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکی انتظامیہ دوسری وجوہات کی بنا پر چین کو تنہا یا قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ اس سے چین پر معاشی اثرات ہوں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ سفری پابندی ایک اچھا اقدام ہے۔ ان میں چین سے تعلق رکھنے والے USC کے طالب علم لیو یانگ بھی شامل ہیں۔ وائرس کو امریکہ سے دور رکھنے کے حوالے سے یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اگرچہ سفری پابندی یانگ کے لیے تسلی کا باعث ہے، وہی دوسرے طلبہ بیماری کے خطرے کے پیش نظر ماسک پہننے لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی فکر مند ہیں، خصوصاً بین الاقوامی چینی طلبہ، لہٰذا جب آپ کیمپس میں داخل ہوں گے تو آپ اتنے امریکیوں کو ماسک پہنے ہوئے نہیں دیکھیں گے جتنا کہ چین سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو۔ ہیدر وفلی کہتی ہیں کہ یہ غیر ملکیوں کے خلاف نفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس وبا کے کئی ثقافتی پہلو ہیں جو آگ کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں، جن میں سے ایک یقینی طور پر چہرے پر ماسک پہننا ہے جو روایتی طور پر کئی ایشیائی ممالک میں پہنا جاتا ہے، جبکہ شمالی امریکہ یا یورپ میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ابھی تک سارس کے بارے میں کچھ یادیں تازہ ہیں کہ وہ کتنا جان لیوا تھا، لہٰذا نوول کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فیس ماسک پہننا اچھا فیصلہ ہے، خاص طور پر جب آپ کلاس میں ہوں اور لوگوں سے بات کر رہے ہوں۔ اگرچہ ایشیا کے مختلف حصوں میں لوگ خود کو بیماری سے بچانے کے لیے عام طور پر چہرے پر ماسک پہنتے ہیں، وہیں مغربی ممالک میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ بیماریوں کے کنٹرول کے لیے امریکی ادارہ عام لوگوں کو ماسک پہننے کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ مشورہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نوول کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ یانگ اس وبا کے پھیلنے کے خطرے سے پریشان ہے۔ اگر میں چین میں ہوتا تو اتنا پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے اور واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی وائرس ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ کوئی جان لیوا وائرس نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی خوش قسمت ہوں کہ میں امریکہ میں ہوں۔ یہ وائرس مجھے نہیں لگ سکتا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ اب تک نوول کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ الزبتھ لی کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔ جہاں 4 فروری کو کینسر کا عالمی دن منایا گیا، وہیں ماہرین صحت پان کھانے کے خطرے سے خبردار کر رہے ہیں۔ بہت سے ایشیائی ممالک میں یہ خطرناک عادت بہت مقبول ہے۔ ان میں سے ایک میانمار بھی شامل ہے، جہاں آدھے سے زیادہ مرد پان کھاتے ہیں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ پورے میانمار میں سڑک کے کنارے اسٹینڈ پر پان بیچنے والے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس عادت کی نشانیاں دانتوں پر سرخ دھبوں کے ساتھ ساتھ گلیوں اور فٹ پاتھوں پر بھی سرخ داغوں کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ پان کھانے کے بعد میرا منہ بہتر محسوس ہوتا ہے اور میرے دماغ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ میرے سانس لینے سے بدبو آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے منہ کی بو بہتر ہو۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق میانمار میں تقریباً 25% خواتین اور 60% سے زیادہ مرد پان کھاتے ہیں۔ آنتھورا 30 سال کے ہیں اور وہ 8 سالوں سے پان کھا رہے ہیں۔ یہ مجھے نیند سے جگائے رکھتا ہے اور کام کے دوران بور ہونے سے بچاتا ہے۔ پان، جیسا کہ زیادہ تر پاکستانی جانتے ہیں، پان کے پتے پر چونا لگا کر اور اس میں چھالیاں رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ میانمار میں عام طور پر اس میں تمباکو کو بھی ملایا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ تمباکو میں نکوٹین اور چھالیاں میں اریکولین اچھا امتزاج نہیں۔ یہ دونوں کیمیکل نشے کا عادی کرنے والے ہیں، لہٰذا دونوں کا اکٹھا استعمال کرنے سے لوگ اسے زیادہ سے زیادہ کھانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر تھین سین میانمار میں ہیلتھ ایڈوکیسی گروپ پیپلز ہیلتھ فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، جو عوام کو ان خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی مہم میں ٹیلی ویژن پر چلنے والے اشتہار بھی شامل ہیں، جن میں پان کھانے سے بیمار ہونے والے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ چھالیاں چبانا منہ کے کینسر کی پہلی بڑی وجہ ہے، اور پھر زبان کا کینسر، نرخرے کا کینسر، پھر پھیپھڑوں کا کینسر اور پھر پیٹ کا کینسر۔ WHO کے مطابق جو شخص طویل عرصے تک باقاعدگی سے پان میں تمباکو ملا کر کھاتا ہے، اسے زبان کے کینسر کا خطرہ اس شخص سے 7 گنا زیادہ ہوتا ہے جو پان نہیں کھاتا۔ لیکن کچھ لوگ خطرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں پریشان نہیں ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ منہ کا کینسر اس وقت ہوتا ہے اگر آپ اپنے منہ میں چھالیاں چھوڑ کر رات بھر سو جائیں۔ لیکن ڈاکٹر تھین سین کا کہنا ہے کہ پان کھانے والے تمام افراد اس خطرے کا شکار ہیں، خاص طور پر وہ جو اسے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے چبا رہے ہیں، اور اکثر انہیں تب پتہ چلتا ہے کہ انہیں کینسر ہے جب علاج ہونے میں دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کینسر آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور جب وہ موت کے قریب ہوتے ہیں
तो अक्सर इन्हें तब पता चलता है। लेकिन म्यांमार में तमाम अलामतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पान खाना मुल्क की सबसे पसंदीदा आदत है। डेव गुरनेबाम के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आप एक 13 फीट लंबे मगरमच्छ की जान बचाने के लिए उसकी गर्दन में फंसे टायर को निकालने की जुर्रत कर सकते हैं? ये आसान काम नहीं। यही वजह है कि इंडोनेशिया में हुकाम ने एक मगरमच्छ की गर्दन के गिर्द फंसे मोटरसाइकिल टायर को निकालने के मुकाबले में नकद इनाम का ऐलान वापस ले लिया है। सूबाई दारुल हुकूमत पालो में हुकाम ने कहा है कि मगरमच्छ की मदद के लिए रखे गए इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए कोई शहरी आगे नहीं बढ़ा। गले में टायर का हार पहने इस मगरमच्छ को सबसे पहले 2016 में देखा गया था। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के मकामी इदारे ने टायर से मगरमच्छ को बचाने के लिए नुकसान के पेश नज़र मुकाबला गुज़िश्ता माह शुरू किया था। इदारे के मुताबिक इनाम की रकम इदारे के सरबराह की जेब से आनी थी। अहदेदारों ने बताया कि वज़ारत माहौलियात की एक टीम मगरमच्छ की मदद के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रही है। कॉमिक्स बुक्स पढ़ने वालों को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, मगर हकीकत यह है कि कॉमिक बुक्स की दुनिया में अजारादारी मर्द मुसन्निफ़ों और इलस्ट्रेटर्स की है। इसे बदलने के लिए मैदान में उतरने वाली कुछ ख़वातीन से आइए मिलते हैं जो चाहती हैं कि कॉमिक्स की दुनिया में भी हकीकी दुनिया की तरह औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करें। कॉमिक बुक की सनत में शायकीन, किरदारों और फनकारों समेत मर्दों का मुकम्मल गलबा रहा है। अगरचे सुपर हीरो कॉमिक्स के दौर से तस्वीरी खाके बनाने और लिखने वाली ख़वातीन भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, ताहम इनकी नुमाइंदगी अब भी बहुत कम है। अलीना चाओ चीनी और इंडोनेशियाई निजात आर्टिस्ट हैं जो बच्चों की कहानियों के लिए खाके तैयार करती हैं। उनका कहना है कि अब इस सनत में ख़वातीन की नुमाइंदगी में बेहतरी आई है। अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और अब ज़्यादा ख़वातीन इस सनत में मौजूद हैं, लेकिन मैं अब महसूस करती हूँ कि अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कम से कम एनिमेशन में ख़वातीन को अब भी एक ही तरह के काम के लिए मर्दों के मुकाबले में कम उजरत मिलती है। ताहम उजरत में फ़र्क ही वाहिद मसला नहीं है। ज़्यादा इम्कान ये है कि ख़वातीन इलस्ट्रेटर्स को औरतों के किरदार ही दिए जाएंगे। मैंने ये कम ही देखा है कि ख़वातीन कॉमिक आर्टिस्ट को मर्दों के किरदार बनाने के लिए दिए गए हों। कॉमिक लिखने वाली एमी चू भी ये महसूस करती हैं कि तफरीही और नशरियाती सनत में कुछ खामियां मौजूद हैं। बहरहाल चूँकि हम ख़वातीन हैं, हमें इजाफी मदद फराहम की जाती है या कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे इस कारोबार में अब भी ख़वातीन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अलीथा मार्टिनेज मार्वल और डीसी कॉमिक्स में आने वाली सबसे पहली सियाफाम आर्टिस्ट में से एक है। अगरचे वो 20 साल से सनत में काम कर रही हैं, लोग अक्सर उनके हुनर को शक की निगाह से देखते हैं। मैं वैसी नहीं दिखती जैसे लोग एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं। मुझे अक्सर इस बारे में होने वाली बातचीत से अलग रखा जाता है और कॉमिक्स में मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती। यूँ मेरे लिए अपने आइडियाज़ को पेश करना मुश्किल हो जाता है। मुझे खुशी है कि अब इस शोबे में आने वाली ज़्यादातर लड़कियों को वैसी सूरत हाल का सामना नहीं होगा जिसका मुझे सामना रहा, यानी नहीं सुनना, और वो अब खुद अपनी चीजें पेश करने के काबिल हो गई हैं जिन्हें लोग पसंद करने लगे हैं। जैसे जैसे कॉमिक बुक की सनत आगे बढ़ रही है, अलीना चाओ को उम्मीद है कि ख़वातीन आर्टिस्ट की नुमाइंदगी बेहतर होती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब ख़वातीन आर्टिस्ट की पहचान बेहतर होती जाएगी। मैं तवक्को रखती हूँ कि ख़वातीन को अब भी मर्दों जैसी इज्जत मिलेगी ताकि वो मज़ीद मेहनत से काम कर सकें। मेरे ख्याल में ये अहम है कि ख़वातीन आर्टिस्ट्स की ज़्यादा पजीराई हो और कम्युनिटी उन्हें ताउन फराहम करे ताकि वो भी इस शोबे में मर्दों की तरह कामयाब हों। दानिया इमाम के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, दीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।